الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلی العظیم. اللہ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو انسانوں کے لیے بطور دستور و منشور نازل فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارکہ اتاری کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت دعوت الانبیاء لا الہ الا اللہ، سارے انبیاء کی دعوت وہ یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو بالکل سیدھے سچے مسلمان تھے۔ دین ایک ہی ہے، اس میں تدریجاً آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ احکامات کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا الیوم، آج کے دن، اس میں الف لام ہے۔ یہ الف لام وہی کام کرتا ہے جو انگلش میں ڈیفینٹ آرٹیکل کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے۔ الیوم آج کے دن ہوا ہے، آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، مکمل آج ہوا ہے۔ اکملت لکم، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے مکمل ہوا ہے۔ تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کے پاس مکمل دین نہیں تھا، اب آ کر جیسا ہم چاہتے تھے بالکل ویسا ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ درجہ وار ہم ہی اس کو چلا رہے تھے، اب لا کے ہم نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے تمام کر دی ہے۔ ایک ہوتا ہے اکمال، الیوم اکملت لکم، مکمل کر دینا، اور ایک ہوتا ہے اتمام۔ کمال کیا ہے اور اتمام کیا ہے؟ اگر اعضاء پورے ہیں، جو ضروری اعضاء ہوں وہ سارے کے سارے پورے ہیں، ایک مزدور ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، اعضاء سارے کے سارے پورے ہیں، تو یہ ہے اتمام، تمام، پورا ہے۔ لیکن صفات سے خالی ہے، تعلیم سے خالی ہے، اخلاق سے خالی ہے، اچھی صفات سے خالی ہے، تو اکمال نہیں ہے، اتمام ہے، اکمال نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں جو ضروری اجزاء تھے، جو ضروری اعضاء تھے وہ بھی پورے کر دیے، اور جو ضروری صفات تھیں وہ بھی پوری کر دی، اکمال بھی ہے، اتمام بھی ہے۔ اب جب یہ دین مکمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا تو دین مکمل، کتاب آخری، صفات ساری پوری، تو اب کوئی اور نبی کس لیے آئے گا؟ اللہ فرما رہے ہم نے مکمل کر دیا، تو جب اللہ کہتے ہیں ہم نے مکمل کر دیا تو اس کے بعد تو کچھ بچتا نہیں نا، تو اب کوئی اور نبی آئے گا نہیں۔ سب سے بہترین، مکمل، ہر چیز والا دین تمہارے پاس موجود ہے، تو اب کیا کرو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اسی دین کو لے کر نکلو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، اس دین کو، اس میسج کو، اس پیغام کو، اس وحی کو تم لے کر نکلو اور آنے والے انسانوں تک پہنچاؤ، پوری دنیا تک پہنچا دو۔
یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ والا اسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دیا، اکمال اور اتمام ہو گیا، اب یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، انبیاء کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو یہ خدا کی بھیجی ہوئی تہذیب ہے، اس کا اتارا ہوا دین ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بے خدا تہذیب ہے۔ وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ ادیان، وہ مذاہب ہیں جو خدا کے نہیں ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے نہیں ہیں، وہ بے خدا تہذیبیں ہیں۔ وہ جتنی بھی تھیں وہ ہاری سائیڈ پر ہو گئیں، اب رہ گئیں کل ملا کے دو چیزیں، ایک اللہ کا دین ہے اور ایک ہے دجالی دین۔ ایک ہے وہ تہذیب جو خدا کی منکر ہے، جس کی کل ملا کے محنت اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح موت کو شکست دے دیں۔ انہوں نے اپنی پوری کی پوری تہذیب، پورا دین، پورا کلچر وہ ایسا مسلط کر دیا ہے کہ اب گویا انسانوں کو دنیا میں اس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ اس کے تین بڑے اجزاء ہیں۔ ایک ہے اس کا پولیٹیکل سسٹم۔ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانوں کی حکومت انسانوں کے ذریعے سے، انسانوں پر، انسانوں کے لیے۔ حکومت انسانوں کی، نظام انسانوں کا بنایا ہوا، وہ انسانوں کی نفع رسانی کے لیے ہوگا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے وہ کام کرے گا۔ یہ نعرہ دیا اور اسے دنیا میں پھیلایا۔ کافر تو کافر، مسلمان ملک بھی اس کے سامنے جھک گئے۔ آپ جہاں جائیں جمہوریت کی بات ہے، آپ دین کی بات کریں، ذرا سی سختی کریں تو وہ کہیں گے بندوق کے زور پہ دین نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، بندوق کے زور پہ جمہوریت لائی جا سکتی ہے۔ بمبار طیاروں سے وزیرستان پہ بمباری کر کے جمہوریت کے منکروں کو مارا جا سکتا ہے۔ جمہوریت ایسا دین ہے جو بندوق اور بم سے لایا جا سکتا ہے، باقی نہیں۔ یہ ہے دجالی تہذیب کا پولیٹیکل سسٹم، جس کے سامنے سارے کے سارے جھک گئے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی انسانوں کی حکومت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوامی حکمران ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چند لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ قانون کیا ہوگا۔ وہ نعوذ باللہ قرآن کے خلاف قانون سازی کر دیں، وہ وراثت کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، آئلی قوانین کے معاملے میں، جس معاملے میں جو چاہے کہہ دیں۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ نے کہا ہے جو آدمی ڈکیتی کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ کیسے کاٹ دیں؟ انہوں نے اپنے یہاں سزائے موت بھی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ جب ملکوں پہ دباؤ آتا ہے تو وہاں 10-10 15-15 سال موت کی سزا کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ پہلا سسٹم پولیٹیکل سسٹم ہے۔ دوسرا سسٹم دجالی تہذیب کا وہ ہے اکنامک سسٹم، اکنامیکل سسٹم، معاشی نظام، سیاسی نظام، اور دوسرا ہے معاشی نظام۔ معاشی نظام کیا ہے؟ اس کے دو بڑے بڑے پلر ہیں۔ اس کا پہلا پلر ہے سود۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سود حرام ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور دوسرا ہے جوا، قمار۔ اسٹاک ایکسچینج میں کیا چلتا ہے؟ جوا۔ اور بینکنگ میں کیا چلتا ہے؟ سود۔ تو ایک سود ہے، ایک جوا ہے، اس کے اوپر پورا کا پورا اکنامیکل سسٹم بیس کرتا ہے۔ یہ معاشی نظام ہے جس کے دو بڑے ستون ہیں، ایک ستون ہے جوا، دوسرا ستون ہے سود۔ کیا کریں گے آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا، آپ کو رقوم ٹرانسفر کرنی ہے، آپ کو بزنس کرنا ہے۔ دنیا کی ساری حکومتیں تو اس کے سامنے جھکی، آلموسٹ انڈیویجولز، انفرادی سطح پر بھی لوگ اس کے سامنے مجبور ہو کے گر پڑے، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ پاک نے بچایا ہوا۔ ایک اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اور ایک اس کے مقابلے میں بے خدا، جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں، ان کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس کا ایک سیاسی نظام ہے، ایک معاشی نظام ہے۔ تیسرا وہ ہے سوشل سسٹم، معاشرتی نظام۔ سیاسی نظام میں بھی ہم جھک گئے اور گر گئے، معاشی نظام میں بھی ہم جھک گئے اور گر گئے۔ لے دے کہ ایک چیز ابھی بھی بچی ہے، اس کا نام ہے معاشرتی نظام، خاندانی اقداریں، جوائنٹ فیملی سسٹم، جہاں پر
اللہ رب العزت کا دیا ہوا نظام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حالت کیا تھی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو خبر دی جاتی بیٹی کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اس کا دل غمگین ہو جاتا. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسودًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. لوگوں سے منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا اس خبر کی وجہ سے کہ جو اس کو دی گئی تھی، اور سوچتا تھا اب اس کو میں رکھوں ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا مٹی میں گاڑ دوں، اس کو زندہ دفنا دوں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وہ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے ہاں جب بیٹی ہوتی ہے یا تمہاری بیٹی کی بات ہوتی ہے پھر تو تمہارے چہرے بڑے سیاہ پڑ جاتے ہیں. اللہ کے لیے تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اگر یہ کوئی اچھی چیز تم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہو تو تمہیں بھی تو اس پر خوش ہونا چاہیے نا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن، اس نے ان پہ صبر کیا. یہ نہیں کہا ہائے بیٹی ہو گئی گاڑ دوں، ہائے بیٹی ہو گئی قتل کر دوں، الٹرا ساؤنڈ کرا بیٹی ہے مار دوں. انڈیا میں ایک ریاست میں سالانہ ان کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ لڑکی قتل کی جا رہی ہے. لڑکی ہوتی ہے مار دیتے، پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیتے. وہ پیدائش کے بعد مارتے تھے، یہ پیدائش سے پہلے مار دیتے. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصبر علیہن، اس پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی، اللہ کی رحمت ہے. طعامہن و اطعامہن، ان کو کھلایا، و سقاہن، ان کو پلایا، و کساہن علی جدتہ، اور ان کو پہنایا اپنی استطاعت کے مطابق، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ. تو یہ 3 بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ان کو مارو نہیں، 1 کو نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو پالو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا. میرے پاس کچھ تھا نہیں، دیکھا ایک کھجور تھی، میں نے اس کو وہ دی، اس نے وہ کھجور لی، اس کے 2 حصے کیے، آدھا اس بیٹی کو کھلایا، آدھا اس بیٹی کو کھلایا، اور خود بھوکی اسی طرح اٹھی اور اٹھ کے چل دی. میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء فیہن، جسے آزمایا گیا، مشقت میں ڈالا گیا، جس کا امتحان لیا گیا ان بیٹیوں کے بارے میں کسی چیز سے، اور وہ اس کو کرتا چلا گیا، اس نے محنت اور کوشش پھر بھی کی اور اس تکلیف کو سہ گیا، کان لہ ستر من النار، تو اس کے لیے یہ بچیاں قیامت کے دن جہنم سے پردہ بن جائیں گی، وہ بچا لیا جائے گا. عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ ایک عمر کو پہنچ گئیں. 2 بیٹیوں کو پالا، پال پوس کر بڑا کیا، تعلیم تربیت اس کا دھیان رکھا، عمر کو پہنچ گئی، اس نے صحیح جگہ اپنے فرض کو ادا کر دیا. فرمایا جاء یوم القیامہ، قیامت میں اس حال میں آئے گا انا وہوا، وہ اور میں. عقبۃ بن عامر کہتے ہیں ثم ضم اصابعہ، اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح ملا دیا اور فرمایا جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے. انبیاء کے درجے پر، انبیاء کے درجے پر، کس بات پر؟ بیٹی پر. آپ نے فرمایا 3 خالائیں کفالت میں آ جائیں، کر گزرے جنت واجب، 3 بہنیں آ جائیں، کر گزرے جنت واجب. یہ معاشرتی اقدار ہے. ہمارے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم بچا ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے دین اتارا یہ اس نے دیا ہے. یہاں پر وہ بیٹی ہوتی ہے، اس کا دھیان رکھا جاتا ہے، پالا پوسا جاتا ہے، اس کی فرمائشیں پوری کی جاتی، اس کی تعلیم تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے.
ہے، بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، والد اگر جلدی دنیا سے چلا جائے بھائی اس فرض کو نبھاتے ہیں، پھر ایک شوہر آتا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کا باڈی گارڈ بن جاتا ہے، وہ روڈ پار کرتے ہوئے خود آگے ہو جاتا ہے، وہ گاڑیوں والی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اس کو اس طرف کر دیتا ہے، وہ آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے، وہ اس کے لیے گاڑی چلاتا ہے، وہ اس کے لیے کماتا ہے، وہ اس کو زمانے کے سرد و گرم سے بچاتا ہے، یہ اس کا محافظ بن کے آتا ہے، اور پھر یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ رہے ہوتے ہیں اور یہاں اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نکاح کا پاکیزہ رشتہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور اس سے مراد صرف قضاء شہوت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد توالد و تناسل ہے، اولاد ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری والدہ۔ ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک کا، تیری والدہ۔ یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک کا، تیری والدہ۔ 3 دفعہ فرمایا یا رسول اللہ ثم من، فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ مرد ہے کر ہی لے گا کچھ نہ کچھ، ماں کا دھیان رکھ۔ وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے یوں بنائی درجہ بدرجہ اوپر ہے، اسے وہاں سے پکڑا لا کے اتارا اور دھر دیا ماں کے قدموں میں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ بیٹی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا فاطمہ وہ خواتین جنت کی سردار ہے، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بیٹیوں کو دنیا میں کسی نے کیا دیا ہوگا، کسی نے کیا دیا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت لا کے فاطمہ کو دے دی، یہ لو تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تمہارے بیٹے سارے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت گویا گھر میں لا کے دے دی، یہ بیٹی کا اکرام کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت فرمایا عائشہ سے۔ کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ابوہا، اس کے والد سے۔ یہ نہیں کہا ابو بکر سے، محدثین فرماتے ہیں اس میں بھی امی عائشہ کی فضیلت، یہ نہیں کہا ابو بکر سے، فرمایا ابوہا، پہلے عائشہ سے پھر اس کے ابا سے محبت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے کے سفر میں ساتھ تھی، وہ اونٹ کی طرف بڑھ رہی تھی اور کجاوے پہ پاؤں نہیں رکھ پا رہی تھی، کجاوا ذرا اونچا تھا، جسم بھاری تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنا یہ گھٹنا مبارک لا کر ایسے رکھا ایز اے اسٹیپ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیوی ہے امام الانبیاء کی، ہم سب کی ماں ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کے کجاوے پہ پاؤں رکھا ہے۔ یہ آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹ پر کجاوے میں تھی، حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کو چلانے کی ذمہ داری پر تھے، انہوں نے وہ آواز نکالی مخصوص جس سے اونٹ چلتے ہیں، ذرا زور سے آواز نکالی، اونٹ ایسے بدک کے نکلا۔ آپ نے فرمایا انظر یا انجشہ هذه القواریر، انجشہ دھیان سے، یہ آبگینے ہیں۔ آبگینہ نگینے جتنا قیمتی تو نہیں ہوتا، سچا موتی تو نہیں ہوتا، لیکن نزاکت میں وہ نگینے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اور یہاں نزاکت بتلانا مقصود ہے۔ آبگینہ ایسا نگینہ جو ابھی پکا پورا نہیں، جس میں آب یعنی پانی باقی ہے، کتنا کچا سا ہے۔ فرمایا انظر یا انجشہ هذه القواریر، انجشہ ذرا دھیان سے، یہ آبگینے ہیں۔ اونٹ بدک کر نکلا، آپ نے یہ دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے، آپ نے کہا واہ عریساہ، ہائے میری دلہن۔ پانی پیا امی عائشہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا پانی پیتے تھے امی عائشہ کا، وہ پیالہ اٹھایا اور صرف جھوٹا نہیں کہا عائشہ تم نے کہاں ہونٹ رکھ کے پیا؟ کہا یا رسول اللہ یہاں، پیالہ گھمایا اور وہاں ہونٹ رکھ کے پیا۔ یہ ہے نا، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور ہاتھ ہاتھوں میں لے لیتے اور یوں کر کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے۔ سفر جہاد پر جا رہے ہوتے، سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، سب سے آخر میں، پھر سفر پہ چلے جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے اور وہاں سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ تبوک سے جب واپس آئے، بال بڑے ہوئے، زلفیں کندھوں تک آئی ہیں، تو سفر سے تشریف لائے تھے تو گرد آلود تھی زلفیں اور ہلکی سی سفیدی، تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا ابا جان آپ اب بھی اتنی محنت کرتے ہیں۔ فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، فاطمہ رو نہیں، اللہ نہیں چھوڑے گا، زمین پر کوئی گھر
لا بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ دین اباک، کہ مگر اللہ تیرے ابا کے دین کو اس گھر میں داخل کر دے گا، وہاں تک اس کی آواز پہنچ جائے گی۔ یہ اس موقع کی حدیث ہے جب آپ سیدہ فاطمہ کے گھر میں 3 خالاؤں کی کفالت جنت، 3 بہنوں کی کفالت، یار فرمایا تیرا سب سے بہترین مال وہ ہے جو تو اپنی اس بیٹی یا بہن پہ خرچ کرے جو تیری طرف لوٹائی گئی ہو۔ شادی کر دی واپس فرمایا نہیں، سب سے بہترین مال وہ ہے جو اس پر خرچ کرو۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب اس کے لیے پہلے والد کھڑا تھا، پھر اس کے لیے بھائی کھڑے تھے، پھر اس کے لیے شوہر کھڑا تھا، اور بھائی تو ساری زندگی کھڑے رہتے ہیں، ماں ہی کہتی بھئی تمہاری بہن آئی ہے، اور پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد جوان ہوتی ہے، وہ اس کے قدموں میں جنت ڈھونڈ رہی ہوتی، وہ عبادت سمجھ کے خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ اولڈ ہومز یہ ہمارے یہاں نہیں ہیں، یہ اب آنے لگے ہیں، یہ دجالی تہذیب ان کو لے کر آئی ہے، یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ مسلمان تو عبادت سمجھ کے خدمت کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو اس کو بدبخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین 3 دفعہ کہ یا رسول اللہ آج آپ نے اس میں تیسری بات کیا، آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لے خود پر۔ حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں، اس شخص کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ہلاک تباہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے بڑھاپے میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور خدمت کر کے اس پہ اللہ سے جنت حاصل نہ کر لی۔ یہ وہ آخری پلر بچا ہے ہمارا معاشرتی نظام، جس کو یہ توڑنا چاہتے ہیں اور اس کو خوبصورت نعروں کی آڑ میں توڑنا چاہتے ہیں۔ بات کی جا رہی ہے خواتین کی آزادی کی، کس چیز سے آزادی چاہیے؟ یہ ایک مبہم نعرہ ہے، اور مبہم نعرہ وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچایا کرتا۔ کس چیز سے آزادی چاہیے؟ والد سے، بھائی سے، بیٹے سے، شوہر سے، شریعت سے، قرآن سے، اللہ سے، رسول سے، آئین سے، قانون سے، ریاست سے، حکومت سے، کس چیز سے آزادی چاہیے؟ بتاؤ کس آزادی کی بات کر رہی ہو؟ کیسا عجیب نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی۔ سبحان اللہ، اگر جسم تمہارا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مرد بنا لو، ٹنٹنا ہی ختم ہو جائے، سارا معاملہ ہی ختم نا۔ تمہارا جسم تمہاری مرضی چلتی، مرد بنا لو خود کو۔ تمہیں اس بات پہ پرابلم ہے کہ تم عورت ہو، چلو یہ نہیں کرتی، تمہارا جسم تمہاری مرضی، یہ چیز تمہاری ہے، اس پہ مرضی تمہاری چلے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جسم تمہارا ہے، مرضی تمہاری چلتی ہے، تو کسی کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے، کسی کا ناک ایسا کیوں ہوتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتا، تم بوڑھی کیوں ہوتی ہو، تمہارے گھٹنوں میں درد کیوں ہوتا ہے، تمہارے چہرے پہ جھریاں کیوں پڑتی ہیں، تمہارے بال کیوں گرتے ہیں، تمہارے بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی چاہتا ہے وہ بیمار ہو جائے؟ تم بیمار کیوں پڑتے ہو؟ تم بات کرتے ہو اپنے جسم کی، تم ماں اپنی مرضی سے نہیں چن سکتے، تم باپ اپنی مرضی سے نہیں چن سکتے، تم بھائی اپنی مرضی سے نہیں چن سکتے، تم اولاد اپنی مرضی سے نہیں چن سکتے، تم دنیا میں کب آنا ہے اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے، تم نے دنیا سے کب جانا ہے تم اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے، تم اپنی کسی بھی چیز میں خود نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی اور کا نظام ہے، کسی اور کا کارخانہ قدرت ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ جب چاہتا ہے لاتا ہے، جب چاہتا ہے لے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا۔ اس کی دنیا ہے، وہ مالک ہے، یہ اس کا دیا ہوا جسم ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اگر یہ تمہارا جسم ہے، تم نے اپنی مرضی کرنی ہے تو اس کی زمین سے نکل جاؤ، اس کے آسمان کے نیچے سے ہٹ جاؤ، اس کی دی ہوئی سانسیں نہ لو، اس کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، اس کی آکسیجن میں رہو نہیں، وہ مالک اور خالق ہے۔ تمہارا ہوتا تم مرتی نہیں، تمہارا ہوتا تم اتنی بدصورت نہ ہوتی، تمہارا ہوتا تمہارے چہرے پہ اتنی پھٹکار نہ ہوتی، تمہارا نہیں ہے۔ جس نے دیا ہے اس کی امانت سمجھ کر چلاؤ گی تو چہرے پر نور دے دے گا، عفت عصمت پاکیزگی طہارت دے دے گا۔ یہ آخری وہ چیز بچی ہے، یہ باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور جن کو انہوں نے باہر نکالا، آج جب عورت کام کر کے واپس پلٹتی ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ماں جی آپ بیٹھ جائیں، کھانا میں پکا دوں گی، آپ بیٹھ جائیں برتن میں دھو دوں گی، آپ بیٹھ جائیں کپڑے میں دھو دوں گی، آپ صفائی نہ کریں۔ ایسی کوئی بیٹی کسی گھر میں نہیں پائی جاتی۔
بیٹی تو بات کی بات ہے، بیٹا ہوتا نا جو آپ کو کام پہ بھیجتے ہی نا۔ ہمارے ہاں جاہل ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اس کی ماں کو کام کرنا پڑے نا تو لوگ اس کو بولتے ہیں لخ دل لعنت ہے، تیری ماں کام کر رہی، تو جوان پتر مر جائے تیرے ارگا پتر، تیری ماں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ جوان اولاد ہو اور ماں کام کرے، تصور ہی نہیں ہے، اور وہاں پر بچہ ماں کی کفالت کر لے، اس کا تصور نہیں ہے۔ یہاں تو مرد اپنے جوڑے نہیں، چھوڑ دو، ایک مرد لے آؤ۔ ہمارے ہاں روزانہ کتنی شادیاں ہوتی ہیں، ہر سال ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، ایک ایک شادی کی 10 تقریبات ہوتی ہیں۔ ایک ایسا مرد لے آؤ جس نے عورتوں سے مہنگا جوڑا پہنا ہوا ہو، حالانکہ کماتا مرد ہے۔ یہ کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، ہم اس ذمہ داری کو بسر و چشم نبھاتے ہیں، ہم اسے دل سے نبھاتے ہیں۔ یہ بے خدا تہذیب، یہ دجالی تہذیب جس نے پولیٹیکل سسٹم کو گرایا، جس نے اکنامیکل سسٹم کو گرایا، یہ اب ہمارے سوشل سسٹم کو گرا دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارے معاشرتی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنی سادہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ اصل میں جو لفظ آیا میرا جسم میری مرضی، اٹ واز اے سلوگن، مائی باڈی مائی چوائس، یہ وہاں سے آیا یہ سلوگن۔ وہ کیا تھا؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ جب ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو ان ناجائز تعلقات کے بعد مرد تو نکل جاتا ہے، عورت کو بھگتنا پڑتا ہے حمل کی صورت میں، بچوں کی صورت میں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اقساط حمل کا حق دیا جائے قانونی طور پہ کہ ہم جا کے ایبورشن کروا لیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم ہے، یہ میری چوائس ہے۔ یہ مثبت سلوگن نہیں ہے، یہ بدکاری اور فحاشی کے بعد اقساط حمل کرانے کے لیے، ایبورشن کرانے کے لیے مائی باڈی مائی چوائس یہ سلوگن نکلا تھا۔ اس کا مثبت اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس خاندانی نظام کو بچانا ہے بچوں کی اچھی تربیت کر کے، اپنی ذمہ داریوں کو مثبت طریقے سے نبھا کر۔ جب ایک مرد تشدد کرتا ہے، جب وہ گندی زبان استعمال کرتا ہے، جب وہ عورت پہ ظلم کرتا ہے، جب وہ اس کے حقوق کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتا، جب وہ جلدی غصے میں آتا ہے، جب یہاں پر گھر ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر مرد مورد الزام ٹھہرتا ہے، اور اسے ٹھہرنا چاہیے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، برداشت کے ساتھ اس نظام کو لے کر چلتا رہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاسی نظام دیا ہے، اسے خلافت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مالی نظام دیا ہے۔ اچھا، مالی نظام میں آپ ایک خوبصورت اور عجیب بات دیکھیں، بیوی کو آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اس کی کفالت کرنی ہے۔ کہ جی شوہر نہیں ہے، مر گیا، بیٹے کا بیٹے بھی نہیں ہے، بھائی کا بھائی بھی نہیں ہے، والد کرے گا۔ کہ جی والد بھی اس میں نہیں ہے، یہ والد ہے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے چچا کرے گا، چچا نہیں ہے، انہوں نے کہا اس طرف آ جاؤ، دادا کرے گا، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے، کہ ماموں کرے گا، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے، خاندان میں کا ریاست کی ذمہ داری ہے، بیت المال سے اس کے اخراجات اٹھائے جائیں گے، اس کا وظیفہ لگایا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اسلامی حکومت بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں کی، یہ مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے ساتھ امداد والا معاملہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے سارے مل کے جدوجہد کریں۔ میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، ہم نوافل پڑھنے والے ہوں، لیکن میرے بھائیوں نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس نظام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ دجالی نظام تیزی سے دنیا کو فتح کرتا ہوا آ رہا ہے، وہ کسی بھی طرح ہماری اقدار کو ہم سے چھین لینا چاہتا ہے، وہ ان چیزوں کی طرف آپ کو لانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ تو حیران ہے کہ آپ کیسے درس قرآن میں بیٹھ جاتے ہو، اس ٹائم تو آپ کو میچ دیکھنا چاہیے، اس ٹائم آپ کو ڈرامہ دیکھنا چاہیے، آپ کو کوئی گانا سننا چاہیے، آپ کو کوئی گندی فلم دیکھنی چاہیے، آپ کو اور کچھ نہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کہیں نکل جانا چاہیے۔ ان سے یہ نقاب، یہ پردے برداشت نہیں ہوتے، یہ خاندانی نظام اس دجالی تہذیب سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی طور پر یہ ساری کی ساری اقدار وہ جی بھر کے کھیلے ہیں عیسائیت سے، انہوں نے عیسائیت سے خوب انتقام لیا، یہودیوں نے، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا پورے امریکہ کو، پورے کینیڈا کو، پورے یورپ کو۔ ان سب سے انتقام لینے کے بعد اب وہ مسلم اقوام پر حملہ آور ہیں، اور یہ ان کے ہتھیار ہیں۔ ان کو کیا ملتا ہے جو وہ کہتے ہیں سن میں بناؤ، کنسرٹس کراؤ، میوزیشنز کو اجازت دو، فحاشی عریانی کی اجازت دو، ایسے کپڑوں کی اجازت دو۔ یہ گندگی یہ ہمارے معاشرے کا کلچر ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے
یہ مسجدوں کا، مدرسوں کا، نمازیوں کا، علماء کا، صوفیوں کا، مزاروں کا، خانقاہوں کا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا، یہاں تو کوئی 2 نمبر ڈھونگیا بھی اللہ والے کی صورت بنا کے آ جائے نا، خدا کی قسم لوگ اس پہ تن من دھن وار دیتے ہیں۔ کوئی سچا اللہ والا ہو تو اس کی تو بات ہی کیا ہے، کوئی یوسف لدھیانوی ہو تو بات ہی کیا ہے، کوئی مفتی رشید احمد ہو تو بات ہی کیا ہے، کوئی اسلم شیخ پوری ہو تو بات ہی کیا ہے، کوئی مفتی عتیق الرحمان ہو تو بات ہی کیا ہے، کوئی اعظم طارق ہو تو بات ہی کیا ہے، کوئی اللہ والے ہوں، سچے اللہ والے ہوں، لوگ اپنا سب کچھ مار دیتے ہیں۔ ایک خاتون آئی، اپنا چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا، نو مولود، سیرت کا واقعہ ہے، واقعات کو معروضی حالات کے اس میں سمجھنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ نہیں۔ ایک عورت اپنا دودھ پیتا بچہ لائی، یا رسول اللہ یہ لے لیں، جہاد پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کا کیا کروں گا، میں اس کا کیا ہوں، دودھ پیتا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس کو نیزے پہ ٹانگ کے ڈھال بنا لیں، آپ کی طرف جو تیر آتے ہیں نا وہ تیر روکیے گا اس پر۔ یہ سیرت کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ ایک عورت آئی ہے، اللہ تعالیٰ قلوب کو نرم کر دیتے ہیں اللہ والوں کی طرف، تو یہ اللہ والوں کا، یہ نماز پڑھنے والوں کا، یہ قرآن پڑھنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں، ان سازشوں کو سمجھیں۔ ہم ایک کامل، اکمل، مکمل، اتمم دین لے کر بیٹھے، جتنے حقوق عورت کو ملنے تھے وہ دین نے دے دیے، دین نے اس کو کس معراج اور کس بلندی پر پہنچایا ہے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ جو پاک باز عورتوں پر، جو بھولی بھالی عورتوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ان پر لعنت دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، وہ جو ایک عورت پر لا کر الزام لگائے، پاک باز عورت پہ الزام لگائے اور پھر 4 گواہ نہ لا سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو اس کو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس آدمی کی کسی بھی معاملے میں کوئی گواہی کبھی بھی قبول مت کرنا۔ کیوں؟ اس نے ایک عورت پر جھوٹا الزام لگایا، اس آدمی نے توبہ کر لی، اس نے جا کے 2 حج کر لیے، وہ الحاج ہو گیا، اس نے قرآن حفظ کر لیا، وہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کے 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اب کوئی معاملہ ہوا، اس نے کہا جی میں یہ کہا خاموش رہیے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آپ حاجی ہو گئے، آپ نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ کو معاف ہے، لیکن ایک پاک باز عورت پہ تیری زبان غلط کھلی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ صلاحیت چھین لی ہے، گواہی نہیں دے سکتا اب تو۔ عورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اور پھر انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، بیٹیاں نبی کی، بیویاں نبی کی، حرم نبی کا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، ساری ایمان والی عورتیں ان سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اوڑھنیاں لے، اور اوڑھنیاں لے کر اس کا بھی جو گھونگھٹ پلو اس کو ذرا جھکا کے رکھے، چھپا لیں اپنے چہروں کو۔ کن سے کون ہے مرد اس دور کے جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں زندہ ہیں، چل پھر رہی ہیں؟ جو مرد ہیں وہ کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ ولهم اجر عظیم۔ یہ والے تمغے اور میڈل رکھنے والے مسلمان مومن صحابہ، قرآن جن کے گن گاتا ہے وہ موجود ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، تم تو موتی ہو، تم تو نگینے ہو، تم پہ گرد نہ پڑے، تم پہ غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، جھکا کر رکھو۔ نماز فرض ہے، فرمایا نہیں تم پر جماعت فرض نہیں، رہنے دو، مت جاؤ نماز پڑھنے، کوئی بات نہیں، تم پر جمعہ بھی نہیں ہے، تم گھروں میں رہو۔ فرمایا جو عورت گھر میں ہوتی ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، عورت کی نماز
جو وہ پڑھے اپنے گھر کے صحن میں باہر کی نماز سے بہتر، جو برآمدے میں صحن سے بہتر، جو اندر کمرے میں وہ باہر برآمدے سے بہتر۔ ولا تخضعن بالقول، اٹھلا کر بات نہ کرنا کہ کسی کے دل میں فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی برا خیال آئے، نرم آواز میں بھی بات مت کرو۔ یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ نگینے ہیں، ان کی حفاظت ہے، اور مرد کو اس کا باڈی گارڈ بنایا گیا، اس کا خادم بنایا گیا، اس کے لیے کما کے لاؤ، اس کے سارے ناز نخرے اٹھاؤ۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں گھر چیز لاتے ہیں تو بیٹوں کو نہیں پکڑاتے، بیٹیوں کو پکڑاتے ہیں۔ نیک شگون بیٹیوں کے نام سے لوگ کمپنیاں شروع کرتے ہیں، دکانوں کے نام رکھتے ہیں، برے لوگ بہت سارے برے کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں۔ ہمارے معاشروں میں بیٹی سب کچھ ہے، بیٹا کہہ دے نا کہ مجھے بہن نے مارا ہے تو مسکرا دیتے ہیں، اور بیٹی کہہ دے مجھے بھائی نے مارا ہے، آنکھوں میں خون اتر آتا، زولا خبردار بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ بہن ہے تمہاری، بہن پہ کیسے ہاتھ اٹھایا تم نے؟ ہم ان معاشروں میں رہتے ہیں۔ یہ مادر پدر آزاد ایکسپائر قسم کی خواتین، خدا کی قسم یہ ہماری عزت مآب خواتین کی ترجمان نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو تھوپنے کی کوشش کی ہے، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اگر سارے اہل ایمان مل کے 8 مارچ کو حیا یا حجاب مارچ رکھ دینا پاکستان میں تو بارشوں کی طرح ہماری عفت مآب بیٹیاں نقاب اور عبایا میں نکلیں گی، ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اسلام کا کوئی مارچ ہوا تھا۔ لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہم انہیں گھروں سے باہر لائیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بیبیوں یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس پر اللہ کی مرضی چلنے دو۔ مملکت خداداد، مملکت اسلامیہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگا کر یہ ملک حاصل کیا گیا، یہ خواب چھوڑ دو کہ تم یہاں پر اس کو سیکولر بنا دو گی، ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا، اور گزرے ہو تم لاشوں سے، اور لاکھوں اور تیار ہیں، انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، انشاءاللہ یہ کلمے کے نام پہ قائم رہے گا، ہم اس میں تمہارا یہ سیکولر ایجنڈا نہیں چلنے دیں گے۔ یہ لوگ ہمیں سیاسی میدان میں گرا چکے، معاشی نظام میں مجبور کر چکے، ہمارے آخری معاشرتی نظام پر یہ دجالی تہذیب حملہ آور ہے، اس نظام کو بچانا ہم سب پر فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہ کسی ڈرامہ رائٹر کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس کی، نہ اس کی، نہ اس کی۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہم رسول کے ساتھ ہیں۔ ہمیں عورتوں کے حقوق کسی ڈرامہ نویس سے نہیں سمجھنے، ہمیں ہمارا قرآن بتاتا ہے، ہمیں ہمارا نبی بناتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ افرأیت، کیا دیکھا اس کو؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے دل کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور وہ دل کی خواہشات کو لے کر آتا ہے، کبھی دل کی خواہش، کبھی نفس کی خواہش۔ یہ ڈالر اور پیسہ لیتی ہیں NGOs، اور یہ چند بدکار عورتیں اس طرح کی لو میں اس طرح بیٹھ گئی۔ یہ کوئی باتیں ہیں اس معاشرے میں؟ میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں، یہ کوئی باتیں یوں اٹھا کے بولا تم ریپسٹ ہو؟ کس کو کہہ رہی ہو تم ریپسٹ ہو؟ کس کو؟ یہ پوائنٹ آؤٹ کس کی طرف ہے؟ یہ تم اپنے ابا سے کہہ رہی ہو؟ کس کو؟ اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے؟ کس کو کہہ رہی ہو؟ کوئی تو ہے نا جس کو کہہ رہی ہو۔ تو جو غلط ہے، جو ریپسٹ ہے، وہ کون ہے؟ معاشرے میں نکل کر سارے مردوں کو کہنا تم ریپسٹ ہو، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ جو آدمی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر تم واقعی حقوق کی عالم بردار ہوتی تو سب سے پہلی بات تم بولتی ہو مرد سے خطرہ ہے، مرد برا ہے، مرد سے خطرہ ہے، سبحان اللہ، یہ بات قبول ہے۔ تم نعرہ لگاؤ بچیوں کے اسکول الگ کر دو، بچیوں کے کالج الگ کر دو، خواتین کی یونیورسٹی الگ کر دو، ان کے ہاسپٹل الگ کر دو، ان کی بسیں الگ کر دو، ان کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم الگ کر دو، ان کے لیے الگ ادارے بناؤ جہاں جا کے یہ عزت اور پردے کے ساتھ بڑے مزے، ان خواتین کے بازار الگ بناؤ، شاپنگ سینٹرز الگ بناؤ، خواتین دکانیں ہوں وہاں پر، خواتین دکانوں میں وہ اپنی تجارت بھی کریں، اور خواتین کھل کے بڑے مزے سے وہاں پر شاپنگ بھی کریں، بیٹھ کے سموسے بھی کھائیں، گول گپے بھی کھائیں، اور دہی بڑے اور چاٹ بھی کھائیں، یہ مزے میں رہیں۔ ان کے لیے پوری الگ بسیں چلیں، ان کے لیے ٹرینوں کے پورے الگ ڈبے ہوں، پورے الگ الگ کمپارٹمنٹ ہو۔ یہ نعرہ بلند کرو، تم یہ کہو کہ لڑکی کو وراثت میں حصہ دیا جائے، تعلیم برابر کا حق ہے، طلب العلم پتہ نہیں کون
بیوقوف اور احمق لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم بچی کو نہیں نکلنے دیں گے تعلیم. یہ کیا بکواس بات ہے؟ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے. تبلیغی جماعت والے بھائی بتاتے ہیں اتنا جان لینا جس سے فرض اور واجب کا علم ہو جائے، جس سے حلال اور حرام کا علم ہو. یہ علم حاصل کرنا جیسے مرد پر فرض ہے ویسے ہی عورت پر بھی فرض ہے. تعلیم کے حصول کے لیے دین کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ رسول کے احکامات کو سیکھنے کے لیے وہ بچی نکلے گی، وہ جائے گی، وہ 100% پڑھے گی. ان اداروں کو صحیح اسلامی تعلیمی کیسے کیسے اسکینڈلز نکل کے آ رہے ہیں. اس گریڈ سسٹم میں بچیاں نمبر بڑھوانے جاتی ہیں، وہ پروفیسرز ان کی عزتوں پہ حملے کر رہے ہیں. ان بدکاروں کو نکالو وہاں سے، خواتین کی یونیورسٹیاں بناؤ. اگر تم واقعی خواتین کی حمایت کرنے والی ہوتی تم کشمیر کی بیٹیوں کے لیے آواز اٹھاتی، تم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتی، تم اس لڑکی کے لیے آواز اٹھاتی جرمنی کی عدالت میں جسے خنجر مارا گیا، اس نے حجاب کیا ہوا تھا، جس کا لقب شہید حجاب ہے. تم اسماء الخطیب کے لیے آواز اٹھاتی جسے جنرل سیسی نے مصر میں جیل میں ڈالا ہوا ہے. اگر تم واقعی عورتوں کی علمبردار ہوتی تم انڈیا کی مسلمان عورتوں کے لیے آواز اٹھانے والی ہوتی. تم عورتوں کے حقوق کی علمبردار نہیں ہو، تم باہر سے پیسے لے کر غلط قسم کے نعرے لگا کر معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہو. یہ کوئی عورت مارچ نہیں ہے، یہ عورت مارچ ہوتا تعلیم کی بات ہوتی، یہاں کاروکاری کے خلاف بات ہوتی، یہاں ستی کے خلاف بات ہوتی، یہاں ونی کے خلاف بات ہوتی، عورتوں کے غیرت کے نام پر قتل کے خلاف بات ہوتی. تم ایسا کوئی نعرہ نہیں لگا رہی. ہم مردوں کے ساتھ ساتھ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. تم اس بات کا نعرہ لگاتی مردوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تمہارے پلے کارڈ پہ یہ لکھا ہوتا، تمہارے پلے کارڈ پہ اس قدر غلیظ نعرے لکھے ہوئے ہیں جو عقل سے، اخلاق سے، ہر چیز سے دور ہیں. تم عورتوں کے حقوق کی ترجمان نہیں ہو. ہم وہ ہیں، وہ معاشرے، وہ گھر رکھتے ہیں جہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک مکمل دین اور قرآن کے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنی معاشرتی اقدار کو تباہ ہونے نہیں دیں گے. سارے کہہ دیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے اس امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.